پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور سیاسی نوعیت کے جب معاملات زیر بحث آتے ہیں تو اس طرح عموماً ہو ہی جاتا ہے۔ آپ نے مختلف ٹاک شوز کے اندر دیکھا ہے، خیر ہماری تو یہ روایت نہیں ہے، لیکن کیونکہ معاملات ایسے اس وقت ہیں، بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، تو بہرحال بہت سارے سوالات اس کے اوپر بنتے بھی تھے۔ کوشش کی ان معاملات کے اوپر گفتگو کریں، اور مزید کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر بات ہوگی۔ سیاسی نوعیت کے معاملات ہی آج کل زیر بحث آ رہے ہیں، تو کوشش کریں گے اسی پہ مزید گفتگو کی جائے۔ معزز مہمان، جو ہمارے مہمانوں کا پینل ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ پہلے جو ہمارے مہمان ہیں گل وردگ صاحب، آپ کا تعلق MQM پاکستان سے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ حاجی صاحب، سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور کچھ دیر پہلے بھی موضوع گفتگو یہی تھا، یہ جو کچھ ہوا ہے، اور آپ کی جانب سے بھی انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ ایک پریس کانفرنس گزشتہ روز ہوئی جس میں چند چیزوں کی نشاندہی کی، اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، آپ کی جماعت کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے اوپر لب کشائی کی ہے، لیکن بڑے محتاط انداز میں آپ کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس نے۔ میں چاہوں گا ذرا یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یا خاص طور پہ جو احتجاج جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید جماعت پہ آپ کی ہوتی رہی ہے، اس وقت کیا سمجھتے ہیں، کیا کچھ مشاہدے میں آیا ہے، اور کیا اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ یاسر بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 22-23 کروڑ عوام کی موڈ بہت سخت خراب ہے، بہت خراب ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ایک لطیفہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ اچھا۔ اور اسی دن میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ ایک شخص کو 16 سال قید بمشقت دیا گیا، ایک قاضی نے، ایک جج نے۔ تو اس کو جب مشقت دیا گیا، جب قید دیا گیا، جب اس کو بری کر دیا، تو بری ہونے پر کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے وہ بابا جی نے بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، جج صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو تانے دار بناوے، بس میرے یہ دعائیں آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی تانے دار سے تو میں بڑا ہوں، آپ کوئی اور دعا کر لو میرے لیے کہ میں چیف جسٹس بنوں، کوئی بڑے پوسٹ پر آ جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، تانے دار آپ سے بہت بڑا ہے، آپ اس سے چھوٹے ہو۔ تو انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ کہتا ہے تانے دار نے مجھے 16 سال پہلے بولا 5,000 روپیہ دے دو، قصہ ادھر ہی نمٹاؤ۔ آپ نے 16 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی بات میں نے بولا، ایک ماحول ٹھیک کرنے کے لیے بولا، کیونکہ پاکستان کے عوام کا، بیوروکریٹس کا، جوڈیشلی کا، سب کے موڈ اس ٹائم خراب ہے، ڈسٹرب ہے سب۔ تو اس کے لیے میں نے ایک لطیفہ بولا۔ بات ایسا ہے کہ ہمارے جو ملک ہے نا، اس کو بچے کو وہ کہتے ہیں، ہر قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ میانہ روی رکھو، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہمارے پشتوں میں پھر ایک مثال ہے کہ اتنا میٹھا مت بن جاؤ کہ کوئی آپ کو کھا جائے، اور اتنا کڑوا بھی مت بنو کہ آپ کو کوئی پھینکے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انگلش میں بھی کہاوتیں میں نے سنا ہوا ہے کہ ایکسیس فار ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کا زیادہ ہونا بھی بہتر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارے جو بڑے ہیں، انہوں نے ان کو اتنا لاڈ دے دیا نا، ان کو اتنا لاڈ دے دیا۔ وہ بچے کو جب زیادہ لاڈ دے دیتے ہیں تو پھر گھروں میں برتن بھی توڑ رہے، اماں کو بھی تپڑ مار رہے، باپ کو بھی تپڑ مار رہے، بہن بھائیوں کو بھی مار رہے، کوئی مہمان آتا ہے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ تو اگر آپ مہمان کے لیے چائے رکھ دو، کپ رکھ دو، تو وہ بچا کر کے لاڈلا کر کے لات مار دیتا ہے، ایسا ایسا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ہمارے گھر کا قصور ہے، یہ ہمارے جو ہمارے بنانے والے ہوتے ہیں ان کے قصور ہے۔ تو بھائی آپ اتنا لاڈ مت دو نا۔ تو میں تو بھی آپ کے ایسے ہی بیٹا ہوں، آپ ہماری ماں ہو، آپ ایک ماں کی مانند رکھتے ہو، یہ تو سب آپ کے بیٹے، تو پھر آپ سب کو ایک نظر سے دیکھ لو۔ آپ نے ایک کو لاڈلا بنا دیا، اس کو اتنا لاڈلا بنا دیا کہ بھائی دن میں پتہ نہیں کیا کیا یہاں پر ہو رہے، کسی کے اوپر بھی کسی ادارے نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ایک دو گولی لگنے سے، ہوائی فائر لگنے سے پتہ نہیں کس نے کر لیا فائر، اس کے اوپر مذمت کرتے ہیں اس چیز کا، لیکن وہ بھی سر پر اٹھ گیا ہے۔ یہاں پر ہمارے جو ملک کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کو کسی کو، نہ عوام کو کوئی فکر ہے، جو اکثریت جو عوام ہے، اور نہ ان کا جو اکثریت جو بندے نہیں، ان کو کوئی فکر ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں، اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو سیاسی ماحول اس وقت بنا ہوا تھا،
تو خیال یہ ہے کہ اب جو عام انتخابات کے لیے جس کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے معاملہ مزید طول پکڑ جائے گا. آپ کی جماعت کیا سوچتی ہے اگر مقررہ وقت پر انتخابات ہوں تو کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں؟ اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد کیا کوئی حتمی فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ اب میرا سوال سیاسی جماعتوں سے یہ ہے کہ جو سیاسی مخالفت ہوتی ہے وہ ایک طرف، لیکن یہ جو ریاست مخالفت شروع ہوئی ہے، ریاست کے اگینسٹ جا کر جو کچھ کیا گیا ہے، اس کے لیے سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ کیونکہ لوگ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا اس پہ کیا اسٹانس ہوگا. کیا وہ اسی طرح معنی خیز خاموشی اختیار کریں گے؟ کیا رائے ہے؟ فرمائیے. دیکھیں، سب سے پہلے یاسر بھائی بات تو یہ ہے کہ 3 دن پہلے ہمارے جو مرکزی کابینٹ ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر لی. اس میں سید مصطفیٰ کمال بھائی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور خالد مقبول بھائی، دیگر انیس قیم خانی بھائی، یہ سب نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس کر لی. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ اگر ظلم ہوا ہے تو کراچی کے ساتھ ہوا ہے. سب سے زیادہ اگر ظلم ہوا ہے تو MKM پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. اس ٹیم بھی ہو رہے ہیں، اس ٹیم بھی ہمیں صحیح نہیں گننا جا رہا ہے، اس ٹیم بھی ہمیں صحیح حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، اس ٹیم بھی ہمارے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا ہوا ہے. یہاں پر صوبائی حکومت کی طرف سے بھی اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ہمارے گلہ شکوہ ہے. ٹھیک ہے، صوبائی حکومت سے تو بالکل ناراضگی ہے ہمارا، اور وفاقی حکومت سے ہمارے گلہ شکوہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میں بھائی یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے کہ کسی کا گھر کے اندر گھسنا، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا، اور لوگوں کی اپنے ٹرانسپورٹ کو جلاؤ گراؤ کرنا. اور اس چیز کے لیے ہم لوگ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. ہم لوگوں نے کل پرسوں اس چیز کی مذمت کر لی. MKM کی تو ایک تاریخ رہی ہے احتجاج کے لیے، ہمیشہ جب بھی بات ہوئی ہے ہڑتالوں کا کلچر، یہ سب کچھ یہ تو MKM نے انٹروڈیوس کروایا. یہ کون اس بات سے انکاری ہوگا؟ شہر کراچی کے لوگ بھی میرے خیال میں بھولے تو نہیں. حق کی احتجاج کی بات کر رہے ہو نا، حق کے لیے. ابھی تو آپ ان سے بھی پوچھیں گے PTI سے تو ان کا بھی جواب یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں حق کے لیے کر رہے ہیں. اور جس قسم کے معاذ اللہ نعوذ باللہ جس طرح کے بیانات کیے، جس طرح کے سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں بڑا حیران ہوں. وہ بھی اس کو حق سمجھ کے ہی کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اس سے قوم کی خدمت ہو رہی ہے، وہی ریاست کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہر شخص یہی سوچتا ہے. ان کے اوپر تو ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں نے ایک وہ سنی. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک PTI والی سے پوچھا کہ آپ اس پاگل کے ساتھ کیسے گزارا کرتے ہو، آپ لوگ کیسے وہ کرتے ہو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب، باہر پاگل سے تو باہر والے تنگ ہوئیں گے، کم یا زیادہ وہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ پوچھو گھر والے کتنے تنگ ہوئیں گے. کہنے کے مقصد یہ ہے کہ بھائی کہ جو لوگ جو کمنٹ پاس کر رہے، جو کچھ کر رہے، تو جس کا لیڈر خود وہ اس حربے پر ہو کہ وہ بالکل اس ٹائم آپ کی ریاست کو نہیں مان رہے، وہ آپ کی ریاست کو چیلنج دے رہے، تو ان کے جو کارکنان ہوتے ہیں ان سے پھر کیا توقع آپ رکھو گے، کیا چیز رکھو گے؟ اس کو آپ نے تو کہنے کا مطلب یہ ساری لاڈ کی وجہ سے ہوا ہے. اتنا لاڈ آپ مت دو. اگر آپ اتنا لاڈ دے رہے ہو تو اس سے اگر اس سے 20% بھی لاڈ کراچی کو دے دیتا تو اس ٹائم پاکستان ایک ہیرو ہوتا ہے، ہیرو ہے اور ہیرو ہوتا ہے. کہنے کا مطلب ایک کراچی کو حقوق نہیں دے رہا ہے، NFC ایوارڈ کے پیسے نہیں دے رہے. یہاں پر حکومت میں ہم لوگ بار بار احتجاج، آپ کی احتجاج کی بات کیا، احتجاج کی بات تو یہ ہوا کہ ابھی تو 3 مہینے میں 45 میٹنگیں ہوا مردم شماری کے لیے جو آپ کو صحیح نہیں گن رہا ہے. یہ تو احتجاج ہے، یہ تو سب سے اہم مسئلہ ہے بھائی، یہی تو سب سے اہم مسئلہ ہے. یہ مردم شماری کے پیچھے ہزار داستانیں پڑے ہیں. یہاں پر لسانیت کی نام پر سیاست کرنا، قوموں کو لڑانا، یہاں پر کسی کو اقلیت بنانا، کسی کو بڑا، یہ اس کے پیچھے بہت داستان پڑے ہوئے. ایک دن اس کے اوپر 2-3 پروگرام پھر کریں گے. اس کے اوپر جو آپ اگر دیکھا جائے، لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک مردم شماری ہے، مردم شماری کا کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں بھائی، بہت بڑا ایشو ہے یہ پاکستان نے کر. سوال یہ ہے کہ جیسے آپ ایک زمانے میں کراچی کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی شہری علاقوں کی، وہ متحدہ قومی موومنٹ سمجھی جاتی تھی. لیکن اب لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں جنہوں نے محض کسی وجہ سے اگر دوری بھی اختیار کی کہ یہ ایک اہم اور ایک بڑا سنجیدہ معاملہ تھا. یہ جو احتجاج ہے یہ پر اثر نہیں ہے، اس کا کوئی زیادہ وفاق کے اوپر اثر نہیں پڑنا. یہ بات آپ بھی سمجھتے تھے، لوگوں کو بھی پتہ ہے. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کے لوگ جو تھوڑے زیادہ نہیں، وہ شاید ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور وہ متحدہ کے حامی بھی رہے.
اب وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو ماضی میں ہوتا رہا کہ مردم شماری کے خلاف جو ہے کہ یہ بڑا ایک سائلنٹ سا ایک احتجاج، ایک نوٹ لکھ کر دے دیا، اور یہ کیا بات اس سے زیادہ بڑھے گی؟ کیا اب اسمبلیوں سے واپسی ہوگی؟ واقعتاً کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور یہ پہلا موقع نہیں تھا، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کچھ واقعات کے اوپر اسمبلیوں سے واپسی ہوئی، اور اس کے بعد جتنی تیزی سے واپسی ہوتی ہے اس سے زیادہ تیزی سے پھر وہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا، یہ کچھ واقعتاً کرنے کے موڈ میں ہے؟ فرمائیں۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، کچھ ایسی باتیں ہوتے ہیں جو وہ ٹھیک تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ انسان کہہ دے اس ٹائم، لیکن میں آپ کو تو ایک دو تین اشارے دے دوں گا۔ متحدہ قومی مومنٹ جماعت جو ہے وہ تقریباً 78 سے پھر 82 سے متحدہ قومی مومنٹ بنا، اس کا داستان تو پہلے بھی میں نے وہ کیا۔ ہم لوگ تو پہلے یہاں پر پاک سرزمین پارٹی تھا، تو پھر پاک سرزمین پارٹی ہم لوگوں نے سارے ہی ختم کر کے اپنا ضد سب جو کچھ تھا ہم لوگوں نے ختم کر کے آ گئے ایم پاکستان کے اندر، ہم لوگ ضم ہو گئے۔ ہمارے آنے کے بعد ہمیں لگ رہے، میرے ذاتی رائے ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت چینجنگ آیا ہوا ہے انشاءاللہ، اور ہم جب ساتھ ہو جائیں گے، ہم جو اپنے جو پہلے جو ہمارے جو بڑے تھے ان کے ساتھ ہم لوگ ساتھ شانہ بشانہ ہے، تو ہم لوگ ایک پارٹی کے لوگ ہو گئے، ایک گھر کے لوگ ہو گئے۔ تو جو پہلے بھی سینئر قیادت جیسے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہے، خالد مقبول بھائی ہے، ان کے ساتھ اگر سید مصطفیٰ کمال بھائی، انیس قائم خانی بھائی، اور ایسے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں اس طرف سے اس طرف سے، یا اگر مل جائے تو کراچی کے لیے یہ بہتر ہوگا، کراچی کے لیے بڑا بیسٹ ہوگا۔ لیکن جو ماضی کیا بتا رہے ہو، ماضی کے اوپر تو بالکل غلطیاں ہو چکے ہوئیں گے، ہم سے بھی ہو چکا ہوئے گا، آپ سے بھی ہو چکا ہوئے گا، لیکن اس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش اب نہیں رہا، اب تو بالکل غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں، ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہم نے کی ہے، یہ تو ذرا اس کی وضاحت فرمائیں کہ لوگ جو آپ کے ووٹر تھے اگر آج آپ کے ووٹر نہیں ہیں، اور لامحالہ کسی اور جماعت کو انہوں نے منتخب کیا ان کو وزیر، وہ الگ بات ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی آج تک وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کی دور ہے، ووٹر پہلے بھی وہی تھے، وہی لوگ زندے ہیں، وہی ووٹر ہے، وہی ہمدرد ہے۔ 2018 کی الیکشن میں جو ہوا، 13 کی الیکشن میں جو ہوا، نہیں ملا کیا؟ میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ ووٹر کو کیا مل کیا رہا ہے، کیا ایسا ہوا؟ وہ کب تک یہ بات سنتا رہے گا کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سیٹس زیادہ نہیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ووٹر کو اس سے زیادہ کیا ملا؟ ایک جماعت کو جتوا کر وزیر اعظم بنایا، وہ ہاتھ کر کے چلا گیا۔ میں بتاتا ہوں ووٹر کو کیا ملا ہے۔ جس لوگوں نے، جس بھائیوں نے ووٹ جس پارٹی کو بھی دیا ہے، میں کسی بھی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جس پارٹی کو بھی ووٹ دیا ہوا ہے، اس پارٹی نے پونے 4 سالوں میں 6 دفعہ کراچی آیا ہوا ہے آدھا گھنٹے کے لیے۔ یہ بڑی غنیمت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ووٹ جس پارٹی کو بھی دیا ہے۔ جو پرائم منسٹر صاحب تھا پہلے، ایکس پرائم منسٹر صاحب جو تھا، وہ 6 دفعہ یا 5 دفعہ اس نے کراچی ووٹروں کے اوپر یہ احسان کیا ہوا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے آیا ہے یہاں پر صرف۔ اور جو پیکیج ہوا ہے، جو پیکیج اعلان ہوا ہے، اس میں سے مسقال ذرۃ کا بھی کوئی رد عمل نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کام بھی نہیں ہوا ہے۔ نمبر 1 یہ اس ووٹروں کے لیے پیغام ہے میرا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ اچھا اس میں کیا ہوا 2018 کے الیکشن میں، جب ووٹ ہمیں مل رہے تھے، فار ایگزامپل ہمیں 22 کے 22 سیٹیں مل رہے تھے، ہمیں ساتھ دیا گیا۔ میں نے اس پروگرام کی شروع میں ذکر کیا، میں نے بولا بچے کو اتنا لاڈ دیا گیا کہ سارے گھر کی اختیار اس کو دے دے کہ بھائی آپ جانو، آپ کی کام جانو، آپ نے جو کرنا ہے وہی کر لو، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وجہ سے ہمیں 7 سیٹیں ملا۔ 7 سیٹوں میں آج بھی اگر میں حکومت میں ہوں، اگر میں حکومت میں نہ ہوتا تو یہ مردم شماری کی بات کون کرتا؟ یہ آپ کے لیے جو ابھی کام کر رہے، جو ایک نالی بن رہے، ایک فٹ پاتھ بن رہے، جو آواز اٹھا رہے، اگر میں نہ ہوتا ہے حکومت میں 7 سیٹیں نہ ہوتا تو کون بات کرتا ہے یہاں پر؟ یہاں پر یہ ووٹوں کے اوپر نہیں حاجی صاحب، اب بات یہ نا، اب اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہماری وابستگی اب بھی جیسے پی ٹی آئی کے دوست کرتے ہیں، ہماری وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں پہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں، اس وقت بھی ہیں، آپ کو بھی علم ہے، جو کراچی کے جو مسائل ہیں اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ بجلی تقسیم کار کمپنی ہے، جس نے یہاں پہ 10-12 سالوں سے ایک لٹ مچائی ہوئی ہے، اس نے اس شہر کو اندھیروں میں دھکیل دیا، اس کے خلاف اگر وہ خدا نہ کرے اگر وہ کانٹریکٹ ان کا مزید اگلے 20 سالوں کے لیے اگر بڑھا دیا جائے گا
تو اس وقت سیاسی جماعت کیا کر رہی ہے؟ کیا تو اس کے سب سے اوپر پہلے آج ان کے پریس پاکستان میں کانفرنس مذمت کر رہے ہیں؟ کیا اس کیمرہ کا کو راستہ روکیں گے؟ دیکھیں سر، کیا آپ ایک بجلی کی جو تقسیم کار کمپنی ہے جس کے اندر عہدے لیے گئے، کیا اس کے خلاف سامنے کھڑے ہوں گے؟ واقعتاً یہ روکیں گے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آج آپ اس کا جواب دیں۔ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، میں آپ کو ایک شہر بات بتا کراچی رہا کے ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ چلے دیگر مسائل چھوڑ دیں، مردم شماری پہ جو بجلی کی جو کمپنی ہے جو کراچی شہر میں جس نے تباہی پھیر دی، کیا اس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ بالکل کیا راستہ روکیں گے؟ بالکل ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی 30 جولائی کو جو آپ کا لائسنس منسوخ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ان کو ریپلائی نہ کرے، ان کو آگے 20 سال کے لیے ان کو کنٹینیو نہ رکھے، فارغ کر دیا جائے۔ بھائی آپ دیکھو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں ہمارے آواز کیا ہے؟ ہمارے آواز یہ کہ کراچی میں رہنے والے بسنے والے جو بھی اقوام ہو، جس قوم سے بھی جس ذات سے بھی ان کے تعلق ہو، جو کراچی کے اقوام ہو، ان کو ان کے حق دیا جائے، ان کو حق دیا جائے۔ ہم لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں۔ بالکل یہ جو ابھی کسی کی جو بات آپ نے کسی کی اشارہ کیا، اس کی ہم لوگ بالکل مذمت کرتے ہیں۔ برملا میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی نہ دیا جائے، جو بھی ان کو دے رہے ان کے ساتھ۔ اس میں بھائی آپ نے دیکھو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کنڈے لگا کر کے یہ لوگ دے رہے ہیں، پورے شہر کو تہس نہس کر دیا، 800 روپیہ پی تارے چوری کر گئے، سب کچھ کر دیا انہوں نے، لوٹ لیا اس شہر کو جو اس میں اندھیروں میں دھکیلا ہے، ایسی تاریخ میں کوئی لوگوں کا ایک منمانی چل رہا ہے بھائی، ان لوگوں کا ایک سسٹم چل۔ ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، انکم پاکستان اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس کے اوپر احتجاج بھی کریں گے، ہم لوگ جلسے جلوس بھی کر لیں گے، ہم لوگ روڈ بلاک بھی کر لیں گے، سب کچھ کریں گے اگر یہ چیز ہو گیا۔ یہ بات ریکارڈ پر یہ ریکارڈ پر ہے، بالکل رکھ دو، ریکارڈ پر رکھ دو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مردم شماری کی طرف آئیں۔ مردم شماری کے لیے بھی کیا ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے گی؟ کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں، دیرینہ مسائل ہیں، اور عوام بہت دیر سے، خاص طور پہ شہر کراچی کے لوگ، اچھا یہ بھی ہے کہ جن کو تھوڑی دیر کے لیے، ویسے تو سارے کے سارے ایسے نہیں تھے جن کو امید ہوگی جو تحریک انصاف سے ان کے مسائل حل کر سکے گا، اور وہ انہوں نے دکھایا بھی کہ وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہ 6 دفعہ آئے، وہ 6 دفعہ آئے نہیں تھے وزیر اعظم صاحب، وہ 6 دفعہ بھیجے گئے تھے، اور ان کی دلچسپی کیا تھی وہ سب کو پتہ چل گیا۔ تو الحمدللہ کراچی کے لوگوں کو اتنا شعور ہے کہ وہ ان کو اب کبھی بھی اپنا جو ہے وہ دوسرا آپشن یا تیسرا آپشن نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر ذمہ داری واپس آپ کے پاس آتی ہے تو اب یہ بتائیے نا کہ جو دیگر مسائل ہیں جو ایک زمانے سے زیر التوا ہیں، جس میں میئر کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پھر اس کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی، اور دیگر معاملات کے اوپر اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ الیکشن سے پہلے واقعتاً یہ آپ کے پاس موقع ہے کہ لوگوں میں اپنا اعتماد بحال کریں، کیسے ممکن ہوگا یہ تو ذرا بتائیے۔ دیکھیں ہم لوگ 6-7 پہلو پر کام کر رہے ہیں، 6-7 پہلو پر کام کر رہے ہیں۔ ایک پہلو تو سب سے پہلے یہ کہ پاکستان، ٹھیک ہے، ایک پہلو پاکستان ہے۔ دوسرا پہلو یہ جو یہاں پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جس لوگوں نے ہمارے اوپر حکومت یہاں پر سلطنت کی، ہمیں لڑایا گیا، ابھی ہم نے اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے، اس میں چاہے سندھی بھائی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، ہزاریوال ہو، پنجابی بھائی ہو، جس کاسٹ سے بھی تعلق ہو، جس کا میں نے نام لیا، ہم لوگ اس کام پر بھی اب ہم لوگوں نے ورک پہلے بھی کر رہا تھا، جو ہم لوگ MKM پاکستان میں نہیں آئے تھے بھی کر رہا تھا، کر چکا تھا، ابھی مزید تیز کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اکائی بنا رہے ہیں۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لے لوں؟ بریک کے بعد آپ کھل کر جو ہے اس معاملے پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ معزز مہمان تشریف فرمائے۔ گلوردق صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، بات ہو رہی تھی شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے، اور اس وقت جو جاری سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے قبل بھی جو ہمارا سیگمنٹ رہا اس میں ہم نے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو اس وقت جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا اسٹانس ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کچھ اس وقت ہوا ہے، جس کے ہم سب شاہد ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام تر کوششیں اس سے پہلے جو ہوتی رہی ہیں وہ عام انتخابات کے لیے ہوئی ہیں، لیکن اگر ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا تو کیا اس سے عام انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ یقینی بنایا جا سکے گا؟ کیا ہم اس کے لیے یہ راہ ہموار کر رہے ہیں؟ وہ سیاسی بصیرت کہاں گئی ہے؟ اور پھر جو اس 2 یا 3 دن کے مختصر عرصے میں جو کچھ ہوا ہے، اس وقت شاید اتنی جگ ہسائی ہوئی ہے ریاست کی، اس پورے ملک کی،
جو شاید اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اب لوگ بڑے حیران ہیں جو خاص طور پہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ اس وقت شش و پنج کا شکار ہیں۔ یہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر دوسری طرف بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ جس طرح کا رویہ عدالتوں کے اندر ہے، جس طرح کے پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ حیران ہیں۔ اور جو ذرائع ابلاغ لکھ رہے ہیں وہ تو شاید ہم آپ کو پڑھ کے بھی نہ سنا سکیں، جو خاص طور پہ کل کی پروسیڈنگ ہوئی ہے، جو عالمی میڈیا نے، جو ذرائع ابلاغ نے یہاں پہ لکھا ہے، اور جہاں پہ انصاف کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا ہے، جو ہماری کارکردگی ہے، جو ہماری رینکنگ ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے، میرے خیال میں وہ یہاں پہ پڑھ کر نہیں سنایا جا سکتا۔ اس کے اوپر آپ خود ہی تھوڑی سی زحمت کیجئے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی، یہ سب کچھ ہے، یہ بڑی بے معنی سی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ورنہ اگر کچھ کہا جائے تو یقیناً بہت ساری ایسی باتیں ہیں تو لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ بھی آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے، لوگ بڑے حیران ہیں کہ کیا ہر شخص کو پاکستان میں یہ سہولت حاصل ہے۔ اس معاملے پر گفتگو کریں گے، مزید ہمارے ساتھ اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما جناب نثار کھوڑو صاحب جانی پہچانی شخصیت ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں صبح کے وقت، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ نثار کھوڑو صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ نثار کھوڑو صاحب، اب شاید آپ کی جماعت ان جماعتوں میں شامل ہے جن کو شاید اتنی سہولت میسر نہیں رہی ماضی میں، یا کبھی بھی نہیں رہی، کہ جن کو اس طرح کا انصاف مل سکے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے، یہ سیاست کے نام پہ جو گزشتہ 2 یا 3 دن میں ہوا ہے، اس کے اوپر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو شاید بات مذاکرات کی اور ڈائلاگ کی طرف جا سکتی تھی، لیکن جب یہ ریاست کے مخالف اگر کوئی شخص یا جماعت ہو جائے تو دیگر سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان کا جو پرنسپل اسٹانس ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے آپ کچھ کہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی جماعت کیا اس کے اوپر سوچ رکھتی ہے؟ فرمائیے گا۔ دیکھیں، دوسری سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو ڈیموکریٹس ظاہر کرنے کے لیے اپنا تحمل، اپنا نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، کسی کا پاپولر ہونا جواز نہیں بناتا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے لے۔ جی، کسی پاپولر لیڈر کو لوگوں کو اکسانا جی، کہ جو سامنے آئے اس کو چڑھ جاؤ اس پر، یہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بنتا نہیں ہے جی، کہ کوئی اس طرح سے حرکتیں کرے کہ جس میں سب کی توقیر ہو، سب کا مطلب بے عزتی ہو۔ ادارے محفوظ نہیں رہتے، ملکتیں محفوظ نہیں رہیں، اور یہ پرتشدد واقعات جس کے کہنے پہ ہوئے ہیں اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ تم یہ کرو۔ یہ تنظیمیں اپنے آپ کو ڈیموکریٹ، میں ان کو تو ایک لحاظ سے نہیں مانتا کہ وہ ڈیموکریٹ ہیں، وہ اکثر غیر جمہوری قوتوں کے حاشیہ بردار رہتے ہیں۔ جی، یہ خان صاحب کی بات جو کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ غیر پوری حکومتوں کا حاشیہ بردار تھا ہے، اس کو کبھی ڈیموکریٹک سسٹم کو اچھا نہیں سمجھتا۔ انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کر کے وہی عمل کیا جو کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کرتے ہیں۔ وہ صوبائی اسمبلی کا وزیر اعلیٰ نہیں تھا لیکن حکم دے دیا کہ ڈیزالو کرو۔ کیوں ڈیزالو کرو اس کا کوئی جواز نہیں بتا رہے ہیں، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس لیے ڈیزالو ہم نے کر دی۔ بھائی اس کا کوئی جواز ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، بلا جواز عوام کی توہین کرنا جی، لیڈر نے کیا ہے، اس لیڈر نے کیا ہے بلا جواز عوام کی توہین کرنا، کیونکہ ڈیزولوشن جو ہے وہ عوام کے ووٹوں کے اسمبلی کی ہو رہی ہے اور عوام ووٹ دیتے ہیں، اس کا وہ بدلہ لے سکتے ہیں ان حکومتوں سے، ان ناکام حکومتوں سے جو کچھ کر نہیں پاتے۔ ان کا عزت، ان کا بدلہ لیا جا سکتا ہے عوام کے ووٹوں سے۔ باقی اب یہ ہے تو سیدھی سی بات، اب میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ جی پاپولر ہو اس لیے تم ہاتھ میں اٹھا لو قانون۔ اور بہت سے ایسے ٹویٹس آئے ہیں، بہت سی ایسی آڈیو لیکس آئی ہیں جس پہ صاف کھلا بات آ گئی ہے کہ آپ خود پرووک کرتے ہو، آپ خود انوائٹ کرتے ہو، انسائٹ کرتے ہو، انٹائز کرتے ہو کہ جی یوں کر لو۔
सामने कोई ये तुक नहीं है पाकिस्तान की सियासत की, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहा है। बाकी सियासी पार्टियां जी ठीक है, अपनी कमेंट तो दे सकती हैं उस पर, लेकिन ऐसा कोई गैर जमहूरी अमल कर नहीं रही और करना चाहिए भी नहीं। बेनज़ीर साहबा मारी गई, हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं चलाया था कि जी निकल पड़ो, जला दो, बर्बाद कर दो पाकिस्तान को। हमने तो उस वक्त भी यही कहा था कि हमें मुल्क चाहिए। भुट्टो साहब चले गए, हमने कहा फिर भी हम पाकिस्तान की जंजीर बनेंगे। अच्छा निसार खोड़ साहब, एक अर्ज ये है कि ये जो कुछ होता रहा पूरे पाकिस्तान में हुआ वो एक अलग मामला है, लेकिन जो सिंध बिलखुसूस शहर कराची में ये कुछ होता रहा, लोग ये सवाल कर रहे थे कि रियासत की जो मशीनरी थी वो कहाँ थी, जो इन्होंने तोड़फोड़ की है, एम्बुलेंसेस को आग लगाई है, निजी अस्पतालों के अंदर जाके तोड़फोड़ की है, इन्होंने ये जो एक बस सर्विस यहाँ पे शुरू हुई थी उसको इन्होंने जो है वो तोड़फोड़ की है, स्कूलों को आग लगाई है, रियासती मशीनरी कहाँ थी, इनका रास्ता क्यों नहीं रोका गया? सवाल यह है। देखिए बात सुने, इंडो पाकिस्तान में अदम तशद्दुद की सियासत अच्छी तरह से परवान चढ़ सकती है। जिसने भी पुरतशद्दुद वाकयात किए, चाहे वो सिंध में किसी पार्टी ने किए थे या पाकिस्तान में कोई पार्टी कर रही है, ये आर्जी चीज होती है। दायमी चीज हमेशा अदम तशद्दुद होता है। ठीक है, अदम तशद्दुद से चलो तो बेहतर है, उसमें इज्जत बढ़ती है, ये से इज्जत घटती है, गुंडागर्दी है। ठीक है जी। और बाकी हुकूमतों ने क्या रोका या नहीं रोका, हुकूमतों को क्या करना था ये तो देखा ना कौम ने। आप क्यों कह रहे हैं कि फला जगह आग लगाई, फला जगह आग लगाई, फला जगह आग लगाई? आप आज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वाकयात हुए। हम सामने खड़े हो जाते, गोलियां चलती, मारा मारी होती तो क्या वो अच्छा होता? बिल्कुल नहीं। हुकूमत के कारिंदे सामने निकल आते, फौज, रेंजर्स, ये वो, फिर गोली चलती, फिर फलां चलता, तो क्या वो अच्छा रहता कि अवाम की जिंदगी और हम उनकी जिंदगियों से खेले? निसार खोड़ साहब, अब गुजारिश ये है कि अब क्या ऐसी, अब मैं सियासी जमात मेरे लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो रियासत मुखालफत शुरू की गई है और जो कुछ होता रहा, उसके बाद तो जब एक आम आदमी ये सोचने पे मजबूर है कि ये किसी सियासी जमात का काम नहीं है। सवाल आपसे ये, क्या इनके साथ कोई पॉलिटिकल डायलॉग हो सकता है? अब कोई गुंजाइश बाकी है? आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा इनफ इज इनफ, तो क्या इनके साथ अब कोई डायलॉग की गुंजाइश बचती है? और अगर कहीं से डायरेक्शन आ भी जाए कि इनके साथ डायलॉग करना है, क्या ऐसा मुमकिन है कि इनके साथ डायलॉग हो? देखिए बात सुने, हमने पहले भी कहा था कि डायलॉग की जरूरत नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की ये सजेशन पर हम बैठ के बिल लिए, बात कर ली। उन्होंने भी कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट की वजह से बात करने पे आ रहे हैं, नहीं तो हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे। अब हमने दरवाजे बंद तो नहीं किए ना जी, लेकिन बात तो ये है कि दूसरी पार्टी जो है, दूसरा फरीक जो है, जो बातों की बात कर रहा है, उसका रवैया क्या है? जी, हम तशद्दुद करने वालों के सामने हथियार तो नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक है। ना पहले कभी किया है, ना अब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो देखो ना, इलेक्शन होनी है, इलेक्शन होनी है। एक सियासी पार्टी है जिसने खुद फैसला किया कि मैंने असेंबली में बैठना नहीं है, नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया, असेंबलियां, प्रोविंशियल असेंबलियां तोड़ दी। इसका मतलब यही है कि वो असेंबलियों की बेइज्जती तो कर बैठे। जी, अब उनको चाहिए था इलेक्शन, और इलेक्शन हो रहा है, टर्म पूरा होगा, इलेक्शन हो जाएगा। इसमें बातचीत की क्या बात है? बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर मजीद फिर भी ये ग्रेस दिखाकर कुछ जमातों ने कहा कि चलो जी बैठ जाते हैं। जी जी, लेकिन रवैये आपने देख लिए। अब मैं इसको क्या कहूंगा, मैं किसी तरह से इसकी तारीफ तो नहीं कर सकता है रवैयों की, उसके पुरतशद्दुद वाकयात की मैं तारीफ तो नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ज़ाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है निसार खोड़ो साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहा है। वक्त मेरे पास क्योंकि महदूद है, बहुत सारे और दीगर मामला थे, इंशाल्लाह मौका मिलेगा मैं आपको ज़रूर फिर मदऊ करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर। जी, तो जनाब गुलवर्दक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, कोई भी सियासी जमात इस सारे फेल को, इस सारे अमल को
تسلیم نہیں کر رہی، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور پھر مزید اگر ٹکراؤ کی طرف جاتے تو معاملات اور بگاڑ کا شکار ہوتے۔ آپ فرمائیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا آپ کے پاس گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے، تاریخی ہے کہ آپ کی جماعت کی کہ آپ کا الحاق کم و بیش تمام ہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہا، وفاق میں جتنی حکومتیں بنتی رہیں آپ اس کا کہیں نہ کہیں حصہ بنتے رہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ہے۔ لیکن یہ جو ساری صورتحال مرج ہوئی ہے، پارٹی کے جو سابق سربراہ تھے وہ اس کے ساتھ منہ موڑ لیا ایسی بات پہ کہ وہ ریاست مخالف انہوں نے ایک بیان دیا۔ اب یہ جو جماعت جس نے ریاست کے اگینسٹ یہ سب کچھ کیا ہے، کیا اس کے ساتھ الحاق ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی آپ اسی طرح کام لیں گے کہ آپ اس وقت کی نزاکت کو دیکھیں گے، نظریہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ الحاق کر لیں گے؟ کیا اس کی گنجائش اب باقی رہ جاتی ہے؟ یہ آپ کی جماعت اور آپ کے لیے سوال ہے، فرمائیے گا۔ یاسر بھائی دیکھیں، اکثر کچھ ایسے حربے اوقات آ جاتے ہیں کہ ابھی پیپلز پارٹی نے خود کچھ عرصہ پہلے سینٹ کے انتخابات میں ان کے ساتھ الحاق کر دی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اندرون سندھ میں کئی مقامات میں اس لوگوں نے مشترکہ کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہو، آپ سے مراد دیگر پارٹیاں، اگر آپ کرتے ہو تو جائز، اگر میں نہیں کیا تو ناجائز۔ ٹھیک ہے، کہنے کی بات ہوئی ہے یا تو آ جائے سب بائیکاٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آ جاؤ سب بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں بالکل ڈیلا کرتا ہی نہیں بیٹھتا ہوں، کچھ دن پہلے انہوں نے ایک فرمایا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس چیز پر کھڑے رہا تو پھر آ جاؤ سب اسی طرح کھڑے ہو جاتے، کسی نے ڈائلاگ پر کرنا ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک، اگر آپ کے لیے کوئی چیز جائز ہوئے اور میرے لیے ناجائز ہوئے، میرے خیال میں یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے لیے کوئی چیز حلال ہوئے میرے لیے حرام ہوئے، وہی چیز یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے پاکستان کی سوچنا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کے عوام کو سوچنا ہے۔ یہاں پر جس چیز کے لیے ریلیف، دیکھو اگر کہیں پر آپ کو کندھا نیچے کرنا پڑے تو کر لو، ٹھیک ہے، اگر اس میں قوموں کی بلائی ہو، اس میں ریاست کی بلائی ہو، اس میں دیکھو ہم لوگ بہت تقریباً ڈیمیج ہوا ہے۔ پڑوسی لوگ سب ہم سے ناراض ہیں، پڑوسی سب ہم سے ناراض ہے۔ ابھی جو چاروں طرف ہمارے جتنے پڑوسی ہیں سب ناراض ہیں، اور ناراض نہیں بلکہ وہ دشمن بن گئے ہمارے، ناراضگی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہمارے ملک میں اندرونی حالات ہوئے تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی سوچ ہے، یہ پارٹی کی میں پالیسی بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو ان کے پاکستان کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو فلسفہ ہے، وہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پھر عوام، اور کراچی کو، جو کراچی میں بسنے والے ان کو حقوق دیا جائے، سندھ میں جو بسنے والے ان کو حقوق دیا جائے، گلگت بلتستان میں جو بسنے والا ہے ان کو حقوق دیا جائے، بلوچستان میں جو بسنے والا ہے ان کو ان کے حقوق دیا جائے، پنجاب میں جو بسنے والا ہے ان کو ان کے حقوق دیا جائے۔ ہمارے تو حقوق کی لڑائی، حقوق کی جنگ ہے۔ اس کے لیے ڈائلاگ کی اگر ضرورت پڑا، اگر جائز بات ہوا، جائز بات کرنے کے لیے تو پھر بالکل انشاءاللہ بات ہو سکتا ہے۔ اگر ان لوگوں کے لیے حلال تھا تو پھر میرے لیے بھی حلال ہوئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ گنجائش ابھی بھی موجود ہے، اگر ساری جماعتیں اگر وہ کرتی ہیں تو آپ کی طرف سے بالکل دیکھو موجود رہے گا، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی گلبردق صاحب، پروگرام میں وقت دینے کے لیے، شامل گفتگو رہنے کے لیے۔ بہت سارے معاملات کے اوپر بات ہوئی ہے، سیاسی نوعیت کے معاملات زیر بحث آئے ہیں کیونکہ وقت میرے پاس یہاں پہ ختم ہو گیا، اور دیگر معاملات کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گفتگو جاری رہے۔ سوشل میڈیا کا سلسلہ کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت منقطع ہو رکھا ہے، اور بہت کم لوگوں کے پاس ابھی یہ سہولت ہے، تو جس کی وجہ سے پیغامات ہمیں تھوڑے سے کم موصول ہوئے۔ لیکن جیسے یہ سلسلہ بحال ہوگا تو پھر انشاءاللہ بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں جن کی نشاندہی کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، لوگ سوالات بھیجتے ہیں یا ٹیلی فون کالز کے ذریعے، ان کو یقیناً پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ اجازت لینے کا وقت ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔